ہماری قوم کا بہت بڑا سرمایہ ہم سے چھن چکا ہے. علامہ ناصر صاحب جو وکیل زہرا تھے اور دیگر شہدائے ملت الوطنیہ کے لیے اب آپ جہاں تشریف آئیں. کتنے بھی مومن مومنات اس دنیا فانی سے بقا کی طرف پلٹ چکے ہیں. تمام کی ارواح مقدسہ کو ثواب سے سال کرنے کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ توحید کی. بسم اللہ الحمدللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحیم قل هو حسبنا الذي بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد حسبنا الذي بسم الله الرحمن الرحیم قل هو حسبنا الذي اللهم للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات صالح اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل بفرج على محمد. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الصمد لم یلد ولم یولد الرسول المصدق والمصطفى الامجد المحمود الاحمد مرغوب الہ العالمین ابو القاسم محمد الصلاة والسلام على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الحسين والمظلومين المقطوع الجفاء ومقتول في أرض كربلاء. عاشقان مصطفیٰ والے مصطفیٰ محبان اہل بیت اطہار وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. جو میں نے کل اس اتقوا اللہ کے متعلق عرض کیا تھا کہ اے ایمان والو اللہ کا لحاظ کرو اور سچوں کا ساتھ دو. کل تمہیدی گفتگو جو آپ کی خدمت اقدس میں میں نے تشریح آج وہ تھوڑی سی گفتگو بولے کہ اللہ کی ذات میں
سچوں کا ساتھ دینے کے لیے 2 شرطیں رکھی ہیں. ان میں سے ایک بھی کم ہوگی تو وہ سچوں کا ساتھ نہیں دے سکے گا. عزیزان گرامی، اس مالک کا عجیب فیصلہ ہے. سچوں کا ساتھ دینے کے لیے 2 پہلوؤں کو اپنانا ضروری ہے. اور کیا کہنے میرے مصطفیٰ کے لیے کہ وہ ذات جب اس دنیا سے اوجھل ہونے لگی تو اس ذات نے بھی کہا کہ جس نے 2 چیزوں کا دامن تھامے رکھا، میرا تکبیر، میرا رسالت، میرا حاضری. وہ جو ہے نا سامنے محترم، میں نے عرض کیا تھوڑی سی آواز کھولو. درود پڑھے محمد والے بیٹھے. اگر یوں آپ نے ساؤنڈ چلایا تو ابھی میں نے آگے بہت پروگرام پڑھا کہ ان تارکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، کہ میں تمہارے درمیان 2 بھاری ہم وزن چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. بے مہار نہیں جا رہا میرا محترم. 2 وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک میری اہل بیت ہے اور ایک قرآن ہے. ایک میری اہل بیت عطرت ہے اور ایک قرآن ہے، اور دونوں ہم وزن ہیں. ارے ہم وزن ہی تھے تو پیغمبر کی ذات نے ارشاد فرمایا تھا کہ القرآن ما علی قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. جو فقط قرآن کو کافی سمجھے گا میرا محترم مقدر اس کا جہنم ہے. جتنے گرامی ہماری کل بات یہاں پر روک گئی تھی کہ اللہ کا لحاظ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اور عجیب بات ہے کہ مالک کی ذات نے جب بھی خود کلام کیا ہے تو مومنوں سے کلام کیا ہے. بھائی آج توحیدی گفتگو نہیں ہے، میں نے ایک منزل کی طرف لے کر جانا ہے، لیکن اس کو پورے پہلو کو کھولوں تو میں نے کل عرض کیا تھا کہ کم از کم مجھے ایک اشرے کی ضرورت ہے، لیکن کل میں نے اس کا رزلٹ بھی آپ کو دینا ہے. اللہ کی ذات نے جب بھی خطاب کیا ہے مومن سے اور جب بھی نیکی کا حکم دیا ہے تو مومن کو، غیر مومن کو اللہ کی ذات نے نیکی کا حکم دیا ہی نہیں ہے. اگر آپ کی توجہ ہے سب آباد کی جہاں جہاں تشریف فرما ہے میرا محترم، غیر مومن کو اللہ کی ذات نے نیکی کا حکم نہیں دیا ہے. ہاں رضا قادری صاحب یہ فرما رہے تھے اور میں سن رہا تھا اپنے مقام پر کہ نماز اپنے مقام پر اجر و ثواب رکھتی ہے، روزہ اپنے مقام پر ہے، حج اپنے مقام پر ہے. میرا محترم ذرا یہ تو غور کرے تھے کہ اللہ کی ذات نے نماز کا حکم مومن کو دیا ہے، منافق کو نہیں. اللہ کی ذات نے روزے کا حکم مومن کو دیا ہے. قرآن کیا ہے پڑھے؟ مومن کو دیا ہے، منافق کو نہیں.
اللہ کی ذات نے حج کا حکم مومن کو دیا ہے، منافق کو نہیں۔ اللہ کی ذات نے زکات کا حکم مومن کو دیا ہے، منافق کو نہیں۔ اللہ کی ذات نے جہاد کا حکم مومن کو دیا ہے، منافق کو نہیں۔ اللہ کی ذات نے تولا کا حکم، اگر توجہ ہے، اللہ کی ذات نے تولا کا حکم مومن کو دیا ہے، منافق کو نہیں۔ اللہ کی ذات نے تورنے کا حکم مومن کو دیا ہے، منافق کو نہیں۔ میرا محترم، اللہ کی ذات نے امر بالمعروف کا حکم مومن کو دیا ہے، منافق کو نہیں۔ نہیں عن المنکر کا حکم اللہ کی ذات نے مومن کو دیا ہے، منافق کو نہیں ہے۔ میرا محترم حیدری آج کی مجلس کا پہلا جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہے، ذوق سماعت آپ کی دیکھنا چاہتا ہے کہ کس معراج پر آپ کی ذوق سماعت ہے۔ ارے نماز کا حکم ہے تو مومن کو، روزے کا حکم ہے تو مومن کو، حج کا حکم ہے تو مومن کو، زکات کا حکم ہے تو مومن کو، جہاد کا حکم ہے تو مومن کو، میرا مطلب خروج کا حکم ہے تو مومن کو۔ اللہ کی ذات نے ہر نیکی کا حکم مومن کو دیا ہے۔ تو حضرت ابو طالب کی نیکیوں کو بھی دیکھو، آپ نے ایمان کو بھی دیکھو۔ بڑی محبت ہے ان کی، یہ ریاض کا بھی تشریف فرما ہے۔ میرے محترم یاد رکھیے گا کہ پہلو کو پرکھ سکے کہ اس کے اندر کتنا ایمان ہے۔ تو میں نے یہ کل عرض کیا تھا کہ مولانا نے فرمایا تھا جس کے، تو میں نے یہ کل عرض کیا تھا دو عمل ایسے ہوئے ہیں، بس یہیں سے گفتگو آگے بڑھ جائے گی۔ دو عمل ایسے ہوئے ہیں کہ میرا محترم، ایک عمل پہ اللہ کی ذات نے لعنت کی ہے اور دوسرے عمل کو اپنا فعل کہا ہے، اپنا۔ میرا محترم، میں نے یہ کل عرض کیا تھا کہ ایک انگلیاں اٹھی تھی تو آیت سورت نازل ہوئی کہ تب تک چلا ابھی لہب بتا کہ ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ ارے ہم نے کسی سے نفرت کی ہے تو بوجہ مصطفیٰ، اور ہم نے میرا محترم کسی سے محبت کی ہے تو بوجہ مصطفیٰ۔ دنیا یہ کہتی ہے کہ ہم قرآن کو دین کا محور سمجھتے ہیں، مرکز دین قرآن کو سمجھتے ہیں، لیکن حیدری چیلنج کر کے یہ بات کر رہا ہے تو یاد رکھو ہمارے نزدیک قرآن میرا محترم محور مرکز نہیں ہے، دین کے مرکز کا نام ہے مصطفیٰ، اور مصطفیٰ کے مرکز کا نام ہے ولایت۔ یہ بیچ میں سے نہ ولایت لگا تھا تو بندے کم بولے رکھتے لگے۔ ارے اس نعرے کی قدر کیا کرو، ہمارا جرم یہ ہے ورنہ ہمیں قدر نہ کیا جاتا، ہم پر گولیوں کی کچھ اور بمباری نہ کی جاتی۔ اگر ہم پیارے میرا محترم یہ جانے چاہتی ہیں تو چاہیں علی کی ولایت کے جوتے سے قربان ہونے کے لیے تو پیدا ہوئے ہیں۔
بھی پتا ہوگا. ارے نمازوں میں علی آئے تو کہتے ہو کہ باطل ہے, علی آیا ہے کعبے میں, بتا کعبے کا. بڑی توجہ چاہوں, بڑی آپ نے محبت فرمائی ہے. میرا گرامی یاد رکھیے گا کہ ادھر فائل کے فیل سے پتا چلے گا کہ حضرت ابو طالب کے ایمان کو ڈھونڈتے ہوئے کہ یہ حضرت ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے. ہر ایمان وہ لاتا ہے جو بے ایمان ہو. اور میرا محترم دو شرطیں ہیں سچوں کا ساتھ دینے کے لیے, اور ان دونوں میں سے ایک سے بھی خالی ہو تو کسی سچے کا کسی مقام پر بھی کوئی ساتھ نہیں دے سکتا. بھی دیکھیں جناب حضرت نوح علیہ السلام, پڑھیں قرآن کہ جناب حضرت نوح علیہ السلام نے اعلان کیا تھا نا کہ جو اس کشتی میں چڑھ جائے گا وہی بچ جائے گا, جو سوار ہو جائے گا. وہاں تمیز نہیں رکھی تھی کہ انسان سوار ہو تو حیوان نہ ہو, کہا جو چڑھ جائے گا. جو بھائی جنگل میں ایسے نجس جانور, بھائی سورج کی آواز اس نے سنا ہے. فضا میں ہوا میں جو آواز گونج رہی ہے کہ جو چڑھ جائے بھی آپس میں تبادلہ خیال کرنے لگے تو وہ طہارت کا منبع ہے. ہم عین اجازت ہیں, کہیں یہ نہ ہو ہم جائیں وہ سوار نہ کریں. ادھر سے سامنے سے جواب ملا, انہوں نے امتیاز کو رکھا ہی نہیں, کہا چڑے چڑھ جائے گا وہی بچ جائے گا. نبی نے صدا دی, آنے والے آئے کیونکہ سچے نے بلایا تھا. جوانوں میں آپ کو ضرور رحمت اللہ بولنے کی, سچے نے بلایا تھا. سچے کی آواز پہ چھوڑے چلا آیا. میرا محترم اس سے پتا چلا کہ اس آواز پر ان کا ایمان بھی تھا, اس آواز پر ان کا تقویٰ بھی تھا کہ جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے. اگر نہ چلے تو غلط ہو جائیں گے, استفاد کی نظر ہو جائیں گے, ہم استفاد میں بیٹھ جائیں گے. ارے میرا محترم جس کا ایمان نہیں تھا, میرا محترم جس کا تقویٰ نبی پر نہیں تھا, جس نے نبی کی آواز کا لحاظ نہیں رکھا تھا, میرا محترم وہ نکاح شدہ بیوی تھی اور اس نے اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لگایا, کہا کہ ہم پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے اور اس کشتی پہ نہیں چلیں گے. میرا محترم پہاڑوں پہ چڑھتے گئے تو پہاڑے دور بلند ہوتا گیا. اب قرآن سنا دیتا ہے کہ حضرت نوح نے اللہ کی بات میں استغاثہ کا بلند کیا کہ مالوں کو خالی کرنا, میری اولاد ہے, میرا بیٹا ہے, انہیں واپس کرنا. آوازیں قدرت آئی, ارے جو نبیوں پر ایمان نہ رکھے وہ اولاد نہیں ہوتی ہے.
صرف تربیتوں کی بات ہوتی ہے. تو ادھر بھی تربیت دیکھیں، ادھر بھی تربیت دیکھیں، اور عمل سے پتہ چلتا ہے. توجہ چاہتا ہوں، عمل سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا کتنا ایمان کس پر ہے. نوح کی بیوی اور بیٹے کے عمل سے پتہ چلا. اور میرا محترم سچے کا ساتھ نہیں دیا، چلے گئے، کیا بچ گئے؟ میرا محترم قرآن کہتا ہے کہ جیسے جیسے وہ پہاڑ پہ چڑھتے گئے ویسے ویسے پانی بلند ہوتا چلا گیا. جیسے جیسے وہ ان کا ایمان تھا کہ پہاڑ بچائے گا. ان کا ایمان ایک اور یہ تھا کہ یہ پہاڑ بچائے گا. میرا محترم پہاڑ نہ بچا سکا. جیسا ایمان تھا ویسا حشر ہو گیا، جیسا ایمان تھا ویسا حشر ہو گیا. ارے یہ ماں کی تربیت تھی، اس بول کا اثر تھا کہ بیٹا ساتھ چلا گیا. ادھر بھی ایک تربیت لگ رہی ہے. میں دوستوں کو چاہوں گا ادھر بھی ایک تربیت لگ رہی ہے. میرا محترم عمل سے پتہ چلتا ہے کتنا ایمان. عمل سے خبر ہوگی. دنیا تو جناب حضرت ابو طالب کے ایمان پہ چرچے کرتی ہے کہ جی ایمان نہیں لائے تھے، ایمان نہیں لائے تھے. میں کہتا ہوں ذرا سوچ، یہ بیت اللہ کے طواف کے ساتھ چکر کس نے واجب کروائے؟ دو علماء کرام تشریف فرما ہے اور انتہائی توجہ چاہوں. یہ جملہ آپ دونوں کے لیے ہدیہ ہے. میرا محترم کہ یہ سات چکر کس تاریخ گواہ ہے. ہم کہتے ہیں ایمان ابو طالب کو ہمارے ساتھ ڈسکس نہ کرو. ہمارے ساتھ ڈسکس کرنی ہے تو حضرت عبد المطلب کے ایمان پہ ڈسکس کرو. دوستو تاریخ گواہ ہے کہ جناب حضرت شیبۃ الحمد جناب حضرت عبد المطلب کا نام در حقیقت شیبۃ الحمد ہے. کہتا ہے کہ جناب حضرت ابو طالب کا اصل نام عمران. یہ نوجوانوں کو میں سکھانا چاہتا ہوں. حسن گرامی صاحب تاریخ لکھتا ہے کہ جناب شیبۃ الحمد کے چچا کا نام مطلب تھا. بڑے تحمل سے یہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ شیبۃ الحمد کے چچا کا نام مطلب تھا. مکہ کا نام پہلے پکا تھا. اور تاریخ کہتی ہے کہ جناب شیبۃ الحمد مکہ میں نہیں رہتے تھے، کسی اور بستی میں ٹھہرے ہوئے تھے اور ابھی کم سن تھے، جوان نہیں
تھے. کہتے ہیں کہ جناب شیبۃ الحمد کو لینے کے لیے جناب حضرت عبد المطلب اس بستی کا رخ کرنے سے پہلے بیت اللہ کی چادر میں ہاتھ ڈال کر منت مانی کہ اللہ کے گھر گواہ رہنا، اگر میں شیبۃ الحمد کو صحیح سلامت مکہ کی سرزمین پر لے کے آیا تو منت کے طور پر تیرا طواف کروں گا. تو کہتے ہیں کہ منت ماننا حرام ہے، منت ماننا جائز نہیں ہے. تم آج کے دور کی بات کر رہے ہو، محمد کا نور جب پیشانی شیبۃ الحمد میں تھا، منت ڈاکو تھی. گرامی کہتے ہیں کہ منت مان کر راہوار کے اوپر آئے، راہوار کو راستہ دیا اور اس بستی میں پہنچے کہ سب اختصار. اب یہاں پہ تفصیل نہیں عرض کرنا چاہتا کہ کہاں ٹھہرے ہوئے تھے، کس کی گود میں ٹھہرے ہوئے تھے، وہ کون سی بستی تھی، وہ کون سا مقام تھا، وہاں ماحول کیسا تھا. کہتے ہیں کہ جناب شیبۃ الحمد کو جناب حضرت عبد المطلب نے ساتھ دیا اور گھوڑے پہ بٹھایا اور کہا کہ شیبۃ الحمد آج کے بعد تیرا نام شیبۃ الحمد نہیں، تیرا نام عبد المطلب ہے. لوگ جب مجھ سے پکا کی سرزمین پر پوچھیں گے کہ یہ تو کس بچے کو لے آیا ہے تو میں کہوں گا یہ میرا غلام ہے. یعنی کہ عبد المطلب مطلب کا بندہ، مطلب کا غلام. کہتے ہیں کہ یہ مکہ کی سرزمین پر پہنچے، خانہ کعبہ کے پاس آئے، گھوڑے کو روکا، زین سے شیبۃ الحمد کو اتارا اور اتار کر کیا کام کیا تھا کہ جناب شیبۃ الحمد کو جناب حضرت مطلب نے کہا کہ بیٹا آپ یہاں پر بیٹھے، میں ایک منت مان کر گیا تھا اور اب اس منت کو اتارنا چاہتا ہوں، کیونکہ منت جب پوری ہو جائے تو اس کو اتارنا واجب ہے، نہ اتارا جائے تو بندہ گناہگار ہے اور خطاکار ہے، اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہے. میرا محترم کہتے ہیں کہ ادھر حضرت مطلب نے کیا کام کیا، شیبۃ الحمد کو بٹھا کر خانہ کعبہ کا پہلا چکر لگایا، دوسرا لگایا، تیسرا لگایا، چوتھا لگایا، 4 چکر طواف کعبہ کے لگائے اور آگے وہاں پر جہاں پر شیبۃ الحمد تشریف فرما تھے. کہا چچا جان یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ کہا بیٹا منت مان کے کیا تھا کہ تجھے صحیح سلامت لے تو میں خانہ کعبہ کا طواف کروں گا، لہٰذا میں نے خانہ کعبہ کے طواف کے طور پر 4 چکر لگائے ہیں، 4 چکر لگائے ہیں. کہا چچا جان آپ یہاں بیٹھے، بڑی توجہ، اب آپ یہاں بیٹھے. جناب حضرت مطلب بیٹھ گئے، شیبۃ الحمد اٹھے، آئے خانہ کعبہ کے پاس، خانہ کعبہ کی دیوار پہ بوسہ دیا. بوسہ دینے کے بعد میرا محترمہ حضرت شیبۃ الحمد نے خانہ کعبہ کا طواف کرنا شروع کیا. تاریخ کہتی ہے پہلا چکر لگایا، جناب مطلب دیکھتے رہے، دوسرا لگایا دیکھتے رہے، تیسرا لگایا دیکھتے رہے، چوتھا لگایا دیکھتے رہے. چچا نے تو 4 چکر لگائے تھے لیکن شیبۃ الحمد نے 5واں بھی لگایا. میرا محترم جناب حضرت عبد المطلب نے 6واں بھی لگایا. کہتے ہیں 7واں چکر لگا کے چچا کے پاس آ گئے اور جناب مطلب نے کہا کہ بیٹا شیبۃ الحمد کیا معاملہ، میں نے 4 چکر لگائے ہیں اور آپ نے 7 چکر لگائے ہیں. حاجی تو کہتا ایمان ابو طالب کی باتیں کرتا ہے، حضرت عبد المطلب کی بات کر ہم سے ارے مجھے 1 چکر بھی حج کے دوران یا عمرے کے دوران 1 چکر بھی کم لگا کے دکھا دے یا زیادہ لگا کے دکھا دے، مجھے عمرہ اپنا قبول کرا کے دکھا دے، مجھے حج اپنا قبول کرا کے دکھا دے. ارے جس کے چھوڑ کو اللہ حج کا رکن قرار دے دے اس کے بیٹے کا نام ہے ابو طالب. اس کے بیٹے کا نام ہے ابو طالب. کون ہے ابو طالب؟ ایمان نہیں لائے تھے، ایمان نہیں لائے تھے.
اللہ کہتا ہے سچوں کا ساتھ وہ دے سکتا ہے کہ صاحبان ایمان ہو۔ میرا محترم، رات کے عالم نے نبی سکرین جب بالکل کم سن تھے تو میرا محترم میں اخلاص سے بنایا کہ ابو طالب کے بیٹے بھی چھوٹے تھے اور ان میں سے محمد بڑا تھا۔ کہتے ہیں کہ رات کی تاریخ میں جناب حضرت ابو طالب نبی کریم کو اٹھاتے تھے طالب کے بستر پہ، طالب کو اٹھاتے تھے جہاں محمد سویا ہوتا تھا وہاں لٹا دیتے تھے۔ بڑے تحمل سے عرض کرنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی، ادھر اسی رات کے پہر میں جعفر کو اٹھاتے وہاں محمد کو لٹاتے، اور اسی رات کے پہر میں میرا محترمہ عقیل کو اٹھاتے محمد کو لٹا دیتے، اسی رات کے پہر میں علی کو اٹھاتے اور محمد کو لٹا دیتے۔ کئی راتوں میں فاطمہ بنت اسد نے یہ عمل کرتے ہوئے ابو طالب کو دیکھا، یا ایک رات میں رہ نہ سکی اور کہا کہ اے علی کے بابا، یہ رات کے علی میں آپ اپنے بھتیجے کو اٹھاتے ہو تو کبھی طالب کے بستر پر، تو کبھی جعفر کے بستر پر، تو کبھی عقیل کے بستر پر، تو کبھی علی کے بستر پر، یہ ساری رات بستریں تبدیل کیوں کرتے رہتے ہو؟ مجھے بھی تو کوئی معاشرہ بتاؤ نا کہ یہ ساری رات میں آپ اپنے بھتیجے کو کبھی اس بستر پر، تو کبھی اس بستر پر، کبھی اس بستر پر، تو کبھی اس کی جگہ پر۔ ادھر جناب حضرت ابو طالب نے کہا اے علی کے ماں یاد رکھ، دشمن ہے میرے محمد کا زمانہ، دشمن ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے قتل ہوتے ہیں تو ہو جائے، محمد بچ کر میرے بیٹے قتل ہوتے ہیں تو ہو جائے، محمد بچ جائے۔ ارے جس کا ایمان نہ ہو وہ تو خود مار دیتا ہے، ایمان تھا تو محمد کو بچاتے رہے۔ جناب حضرت ابو طالب کے ایمان پہ جانا بڑی ڈسکشن، اور اسکولس کے اندر، کالج کے اندر، یونیورسٹیوں میں، بازار میں، چوراہوں میں، مساجد سے یہی خدا ہوتی ہے کہ حضرت ابو طالب کو ہے جنہوں نے ایمان قبول، ایمان کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ کلمہ میں کہتا ہوں چلو کلمہ نہیں پڑھا تمہارے بقول نگاہ پکڑا ہے۔ کلمہ نہیں پڑھا تھا، نگاہ تو یہ سارے مانتے ہیں، سارے مانتے ہیں، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ نہیں جی محمد کا پہلا نکاح کسی اور نے پڑھا ہو۔ حضرت ابو طالب نے پڑھا تھا تو بھئی کیا پڑھا تھا، کیا پڑھا تھا؟ چلو ہمیں ایک طرف رکھو، ہمارے برادران کے ہم بڑے محبت کے لہجے میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے برادران کے ہاتھوں نکاح کا جو سسٹم ہے کہ مولوی صاحب دلہن کے پاس جاتے ہیں، بیٹی فلاں بن فلاں قبول ہے، کلمہ آتا ہے، جو بول سکتے وہ بولو، نہیں کیونکہ مجبوری ہے، ان کو مجھے ملا ہی نہیں ہے۔
بیت الحم کو کوئی پورے 6 کلمے پڑھاتے ہیں، 7-6 ایمان کی صفتیں بھی پڑھاتے ہیں، اور کوئی مولوی جو ہے نا وہ میرے جیسے مولوی 1 کلمے کے بھی گزارا، آج جس کو نہیں آگے آتا بھی وہ 1 کلمے پہ ہی ٹھیک ہے، لڑکی سے اٹھے تو دلہے کے پاس دلہے کے پاس چلے گئے، ہاں بھی فلاں بنت فلاں تجھے قبول ہے؟ قبول ہے، کلمہ آتا ہے؟ کیا بات ہے، وہ تھوڑا سا ہوشیار چلاک ہو، جی مولوی صاحب آتا ہے، وہ کہتے ہیں پھر سنا، سنا، وہ سنانا شروع کر دیتا ہے، مولوی صاحب سنتے جاتے ہیں، کہتے دوسرا سنا، تیسرا سنا، چوتھا، پانچواں، ایمان کی سنا بھی سناتا جاتا ہے۔ بعض اوقات اکثر تلے کثرت سے شرما جاتے ہیں، اور کئیوں کو ماشاءاللہ آتا ہی نہیں ہوتا، اور سب کہتے ہیں اچھا چلو میں پڑھاتا ہوں تم پڑھو۔ شطر اور باغ سے آئے ہوئے مومنین، انتہائی حیدری یہاں پہ توجہ چاہیے، سنا یا پڑھ، سنا یا پڑھ، میرا محترم سن بھی ہو سکتا ہے، سن بھی ہو ہی سکتا ہے، جس سے پہلے آتا ہے، اور پڑھا بھی ہو ہی سکتا ہے جس سے پہلے آتا ہو، مجھے سمجھ نہیں آتی ہے میرا محترم، جب ہم کسی بھی مکان پر سے کر کے پاس جاتے ہیں، 10 بچہ ہے تجھے سمراج کرنا چاہتا ہے، جب ہم کسی مکان پر سے کر کے پاس جاتے ہیں کہ تم کس مسلک سے تعلق رکھتے ہو، تو وہ کہتے ہیں فلاں مسلک سے، میں فلاں مسلک سے تعلق رکھتا ہوں، ہم کہتے ہیں اگر تم اس مسلک سے تعلق رکھتے ہو تو اس مسلک کا مولوی بنا لو، وہ کہتے ہیں میں تو اس مسلک کا ہوں، وہ کہتے ہیں نہیں میں یہ تو مولوی بناؤں گا، میں یہ بناؤں گا، ارے مجھے سمجھ نہیں آتی، ادھر کہتے ہو کہ حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ایمان نہیں لے کے آئے تھے، وہ کافر تھے، جب پہلا نبی کا نکاح کافر پڑھا سکتا ہے تم بھی کسی بندے سے پڑھا لیا کرو۔ تم بھی تو کسی پنڈت سے، کسی پادری سے، کہتے مولانا کیا ہو گیا، آپ کی عقل خراب ہو گئی ہے، اس کا مذہب اور ہمارا مذہب اور اس کا عقیدہ اور ہمارا عقیدہ اور اس کا عمل اور ہمارا عمل اور، ارے مسلمانوں میں آ جائے، کوئی سنی شیعہ سے نکاح نہیں پڑھانا چاہتا، کوئی شیعہ سنی سے نہیں پڑھانا چاہتا، وہابی اہل سنت سے نہیں پڑھانا چاہتا، اہل سنت وہابیوں سے نہیں پڑھانا چاہتا، ہر کوئی کہتا ہے کہ میرے مقام پہ فکر کا عالم بناؤ، میرے مسلک کا مولوی لے کے آؤ، میرے مسلک کا مولوی لے کے آؤ، اور شرم کرو حضرت ابو طالب کے ایمان پر شک کرنے والوں، ارے یہ دیکھو اس وقت کا سب سے بڑا عالم حضرت ابو طالب سے بڑھ کے کوئی ہوتا تو محمد کا نکاح پڑھاتا۔ جو ہے نا سامنے محترم اس محبت فرما رہے ہیں نا، ارے بالکل اور کئی آگے بات کرنا چاہتا ہوں، ارے تیرا دماغ خراب نہیں ہوا کہ تو کسی اور مسلک کے مولوی سے اپنا نکاح کرا دے، بھیجے کہ غیر مسلم سے، ارے مسلمان رہتے ہوئے ارے تو اور کسی مکتب والے مولوی سے نکاح نہیں پڑھانا برداشت کرتا، نعوذ باللہ،
محمد کو علم ہی نہیں تھا کہ حضرت ابو طالب کیا ہے. میں کہتا ہوں حضرت ابو طالب کے ایمان پہ شک رکھنا ہے نا، تو پھر ایسا کرو یا نماز بدلو یا نماز میں تہمت بدلو. ماشاء اللہ دونوں انتہائی کی وجہ سے ہوں. میں پھر جملہ رپیٹ کروں، یا نماز بدلو یا نماز میں تہمت بدلو. ایک کام کرنا پڑے گا ورنہ پھر نمازیں بھی مشکوک ہیں، پھر نمازیں بھی آپ کی کافرانہ ہیں. میں نہیں بات واضح کروں گا تو پھر میرے ساتھ آپ کو بولنے کا بھی مزہ آئے گا. اصل میں یا نماز بدلو یا نماز میں آپ کیا ضرور کرتے ہیں؟ میں سارے مل کے پڑھنے ایک دفعہ محمد علی محمد اللہ صلی علی محمد وعلی محمد. تو علماء کرام تشریف فرمائیں، یہ بھی جملہ آپ کا کر رہا ہوں. میرا محبت کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کوئی اور بھی ہے؟ ہم مجلس میں یہی ضرور پڑھتے ہیں، نماز میں، چوراہے پہ، جلوس میں، گھر میں، کسی مقام پہ ہو، یہی ضرور ہے. ہمارے برادران کے یہاں کیا ہے؟ نعت خوانی میں اور اذان میں اور نماز میں کیا ہوتا ہے؟ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں. اور ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ جس کو درود ابراہیمی نہیں آتا وہ شیعہ ہی نہیں ہے. میرا محترم ہم تو پیغام محبت کھلا دینا چاہتے ہیں کہ آج مکتب کو سمجھو، نقطہ چینی مت کرو، ارے ایسے لکیر کے فقیر نہ بنو. ارے کیا ضرور پڑا جاتا ہے؟ میں نے کہا یا نماز بدلو یا نماز میں ضرور بدلو. ہم نماز میں بھی یہی پڑھتے ہیں، ہم مجلس میں بھی ضرور یہی پڑھتے ہیں، ہم میرا موسم ہاتھ پہ ہو تو یہی ضرور پڑھتے ہیں، ہم دکان پہ ہو تو یہی ضرور پڑھتے ہیں، ہم گھر میں ہو تو یہی ضرور پڑھتے ہیں، ہماری کوئی محفل ہو ہم یہی ضرور پڑھتے ہیں. اس میں کمی بیشی نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میرا محترم ہمارے برادر وہاں یہ ضرور مختلف پڑ جاتا ہے. ارے نعت خوانی میں اور ہے، اذان میں اور ہے، نماز میں اور ہے، تو نماز میں ضرور پڑ جاتا ہے، وہ ضرور پڑ جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. حضرت ابو طالب سے درود بھی بھیجتے ہو تو پھر کے خطرے میں لگاتے ہو. ہاتھ پیچھے ہے، بات کو کھولنا چاہتا ہے. حضرت ابو طالب سے درود بھی بھیجتے ہو. کہیں مولانا یہ بات کہاں سے بھی آئے ہو؟ ہم کب حضرت ابو طالب سے درود بھیجتے ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. محمد اور اس کی آل پر آل میں جو بھی ہے اس پہ ضرور ہے. لیکن ہمارے برادران کے یہاں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت ابراہیم وعلی ابراہیم کہ ابراہیم اور اس کی آل پر. مجھے دکھ لگے گا تو کوئی ہاتھ پیچھے رہ گیا. گرامی بڑی محنت سے آپ کے خدمت میں یہ جملہ کر رہا ہے کہ ادھر محمد والے محمد پر بھی ضرور بھیجا جا رہا ہے، ادھر ابراہیم اور آل ابراہیم پر بھی ضرور بھیجا جا رہا ہے. ارے دیکھو تو صحیح یہ ابراہیم کون ہے اور آل ابراہیم کون ہے؟ آل ابراہیم کا نام ہی تو ابو طالب ہے. ابو طالب تجھے خالق نے امرا کر دیا، خدمت آمد سے تجھ کو روح عرفان کر دیا.
کی تجلی یہ ہے ایمان کا فیروز تیرے بیٹے کو خدا نے کلو ایمان ارے میرے موسم جوان نے عرض کیا نا کبھی کہ میرا موسم یاد رکھو یہ تربیت کا اثر ہے حضرت ابو طالب نے علی کی تربیت ایسی کی تھی کہ محمد کو کہنا پڑ گیا کہ یہ کون کا کوئی ایمان جا رہا ہے. محترم یاد رکھو کون ابو طالب کون ابو طالب. ارے ادھر پھر قرآن کی طرف آتے ہیں. قرآن سے پوچھتے ہیں کہ سچوں کا ساتھ دینے والا ایمان ہوتا ہے یا ایمان والا ہوتا ہے. بالکل اٹھائیں قرآن پڑھیں. حضرت عزیزان گرامی ادھر تو فرعون ملعون کو یہ مکمل پتہ چل گیا. سرکار موسیٰ جوان اس نے قتل کرنے کا ارادہ کیا کہ یہی میری خدائی کو تباہ و برباد کرے. لہذا اس کا قصہ ہی میں تمام کرتا ہوں. اور یاد رکھیں حق حق ہوتا ہے. باطل چیز جتنا بھی طاقتور ہو اسے شکست ہی ہوتی ہے اور حق کو ہی ہر مقام پر فتح ہوتی ہے. ہاں اللہ کی بھری کائنات میں نگاہ اٹھا کر دیکھیں کبھی باطل کو عروج نہیں ملا اور حق کو کبھی پستی نہیں ملی. تھوڑی دیر کے لیے چھپ جانا اور بات ہے لیکن جب حق ابھرتا ہے تو باطل کو ایسے بہا کے لے جاتا ہے جیسے طوفان دور نے دور کی بولی کو اڑا کے رکھ دیا. عزیزان گرامی ادھر جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا فرعون نہیں رہا. تلوار نکالی چلانے کا ارادہ کیا. کسی ملا کی بات نہیں کر رہا. قرآن کی آیت نشر ہو میرا قتل واجب ہے. اگر ہو تو پھر مان لو. میرا محترم ادھر جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب قتل کرنا چاہا فرعون نے تلوار نکالی ہاتھ اٹھایا تو کہتے ہیں کہ پھر فوراً اسی وقت میں قرآن خط کھینچ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ کے سامنے جناب حضرت آسیہ کے کھڑی ہوئی. حضرت آسیہ ہے فرعون کی بیوی. تھوڑا سا سمجھیے گا تو مطلب ہے فرعون کی زوجہ ہے اس کی زوجہ جو جھوٹا خدا بن کے بیٹھا ہے. اور جناب حضرت آسیہ فرعون سے کہتی ہیں قرآن پڑھ رہا ہوں فرعون سے کہتی ہیں بتاؤں لوگوں کو جو رات کے اندھیرے میں بند کوٹھری میں کس کی بارگاہ میں جھوٹے کس سے مانگتا ہے. میں تیری جھوٹی خدائی کے پیر کھولوں. اور یاد رکھیں حق والے جھوٹوں کا پیر کھولتے ہیں. گرامی یاد رکھیے گا کہ ادھر جہاں پہ حضرت آسیہ قرآن کہتا ہے جہاں پہ حضرت آسیہ جہاں پہ حضرت موسیٰ کے سامنے کھڑی ہوتی. جوانوں جہاں پہ حضرت آسیہ نے کہا کہ پہلے مجھے قتل کر پھر موسیٰ کو. ادھر ابھی گفتگو ہو رہی تھی جب جناب حضرت آسیہ نے کہا کہ پہلے مجھے قتل کر. کہتے ہیں اتنے جملے کہنے سے قرآن کہہ رہا ہے کہ پھر وہ ایک لمبے قد کا بندہ جو جناب حضرت آسیہ کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا پہلے مجھے مار پھر حضرت آسیہ تک جانا. حضرت آسیہ قتل ہوگی تو پھر موسیٰ تک پہنچے گا.
اللہ کی ذات نے اس بندے کو بھی صاحبان ایمان کہا، اللہ کی ذات نے حضرت آسیہ کو بھی صاحبان ایمان کہا ہے۔ فرعون کی زوجہ اللہ کہہ رہے تو ایمان والی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی تو مصدور نبی کو بچائے، وہ تو صاحب ایمان جو کائنات چاہتا نبی کو بچائے۔ آج کی گفتگو یہیں پر روک دینا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ کل مکمل طور پر رضا آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ خزانہ گرامی، انہیں حضرت آسیہ کے ایمان کا قصیدہ مالک نے قرآن میں پڑھا ہے۔ فرعون کی بیوی کیسی فرعون کے گھر میں ہے، اللہ کہتا ہے تو ایمان والی ہے۔ ارے اس شخص نے حضرت موسیٰ کو نہیں، آسیہ کی محبت میں آگے آ گیا۔ اللہ نے کہا تو بھی ایمان والا ہے، تو بھی ایمان والا ہے۔ اور دنیا کہتی ہے جی حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، کل کے کتب کے اندر سکولوں کالجوں یونیورسٹیوں کی کتب میں یہ چھپنے تک ہے اور آج بھی پڑھایا جاتا ہے۔ آج بھی ملا اس بات پر زور دیتا ہے کہ دیکھیں کہ حضرت ابو طالب نے پالا تو تھا، پرورش تو کی تھی، نگہبانی تو کی تھی، دیکھ بھال تو کی تھی، محبت تو کی تھی، پر کلمہ ابو شروع سے جی کلمہ حتیٰ کہ حضرت ابو طالب کا آخری وقت تھا، چچا اور بھتیجا ایک ہی کمرے میں اکیلے تھے، تو سرکار مصطفیٰ نے اپنے لب مبارک اپنے چچا کے کان کے ساتھ لگائے اور لگا کے کہا چچا آخری وقت ہے، کلمہ پڑھ لے۔ کہا بیٹا ساری زندگی نہیں پڑھا، اب کیوں پڑھوں؟ ساری زندگی کلمہ نہیں پڑھا، اب پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ملا کو اتنی خبر نہیں کہ لا الہ الا اللہ کہاں پڑھایا گیا، محمد رسول اللہ کہاں پڑھایا گیا، علی ولی اللہ کہاں پڑھایا گیا۔ اتنی خبر ہوتی تو بات نہ کرتا۔ میرا بارہ اس بات کی طرف بڑا سخت مت بڑے زور سے مولوی قدر کو موٹا کر کے للکار کے کہتا ہے کہ حضرت ابو طالب نے آخری وقت میں بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، کہتے رہے محمد پڑھ لو، کہ نہیں مجھے اس ملا کی سمجھ نہیں آتی جو چار دیواری صرف چچا اور بھتیجا تھے، چچا نے بھتیجے نے چچا کے کان میں کہ پڑھ لو، کوئی اور بات ہے نہیں۔ پوری دنیا پہ اس بات کا بڑا چرچا ہے کہ جی کہاں تھا، مجھے سمجھ نہیں آتی ملا تجھے یہ بات تو یاد ہے کہ جو چار دیواری کے اندر نبی نے باہر آگے بات کی نہیں، نبی نے اپنے چچا کے کان میں کہا تجھے خبر مل گئی، تجھے پتا چل گیا کہ آخری وقت میں کہا کہ چچا کلمہ پڑھ لو، چچا کلمہ پڑھ لو، کیا تجھے ساری عمر نہیں پڑھا، اب کیا پڑھنا ہے، اب کیا پڑھنا ہے؟ تم لینا آج کی وجہ سے ان پہ خطابت رک جائے گی۔ اللہ نے کہا مجھے اس ملا کی سمجھ نہیں آتی ہے، ارے جو چار دیواری کے اندر بات ہوئی کوئی تیسرا بندہ پاس نہیں ہے اور ملا کو تجھے بات یاد ہے تو سمجھ لا کے مجمع میں دکھا کے بھی آپ کو بلند کر کے کہا سارے سارے شکن قدیر شکن نارا
میں فرصت نہیں رہ گئی کہ میں اور کچھ عرض کر سکوں. حسن اکرم یاد رکھیے گا کہ جو 4 دیواری میں بات ہوئی وہ آج تک تو اور جو کھلے میدان کیا بات ہے کیا کہنے میرے مصطفیٰ کے کھلے میدان میں دکھانے والوں کو دکھایا, جو آنکھوں سے اندھے تھے انہیں سنایا, تاکہ یہ نہ کوئی کہہ سکے کہ میں نے تو سنا نہیں تھا, دیکھا تو میں نے نہیں تھا. نہ دونوں پہلو, ارے یہ نہیں تو کہہ سکتا کوئی کانوں سے بہرے تھے. کہاں دیکھو, جو آنکھوں سے اندھے تھے کہاں سنو. کل کو یہ کوئی نہ کہ دیکھیے دوستوں 3 دن تک خطیر سجا رہا, 1.25 لاکھ تھے. بڑے طرح کروایا, کسی نے 80,000 کی لکھا, کسی نے 40,000 کی لکھا. اس میں جتنے بھی تھے تو سارے حاجی, سارے نمازی. اور اللہ نے جگہ کا بھی ایسا انتخاب کیا کوئی یہ نہ کہہ سکے دھوپ بھری تھی میں تو چھاؤں میں نہ تو آنکھ لگ گئی. فلانوں کے ممبر میں تو میرا محترم اونٹوں کو بھی دھوپ چٹیل جھاڑی تک نہ تھی. جن کے یہ چل رہے تھے نا وہ کپڑے اتار کے محمد الدین کے حوض میں بھگو کر کوئی پاؤں میں رکھ رہے تھے. لیکن جن کو علی ولی نظر آ رہا تھا رب کائنات کی قسم تمہارے جسم میں ایسی لگ گیا تھا. اور 3 دن تک آج تو میڈیا ہے نا, دنیا کے جس کونے میں ذرا سی بھی حرکت ہو جائے دنیا کے ہر کونے پہ وہ خبر پہنچ جاتی ہے کہ فلاں ملک میں یہ کچھ ہو چکا ہے, فلاں بستی میں یہ کچھ ہو گیا ہے. لوگ آگاہ ہو جاتے ہیں. اس وقت یہ میڈیا تو تھا, نبی کریم نے ایسا طریقہ استعمال کیا کہ 1.25 لاکھ صحابہ کو علی کی ولایت کا میڈیا بنا دیا. فضائل کا آخری جملہ دوستو, علی کی ولایت کا میڈیا بنا دیا. کیسے؟ علی ولی کے سر پر اپنی دستار مبارک رکھی, اپنا کمر بند خیمے میں, خیمہ اس طرح کا تھا کہ ادھر سے بھی ٹائٹ تھا ادھر سے بھی ٹائٹ تھا. اور میرے مصطفیٰ نے اعلان کیا کہ حاجیوں, اے میرے صحابیوں, ایک کر کے آنا. اور علی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ولایت کا اقرار کرتے ہوئے ایک دروازے سے آؤ. یا رسول اللہ کیا ہو جاتا, اتنا وقت ضرور لگانا تھا. 10 20 25 100 بندہ, 1000 بندہ یک وقت آ جاتا. ایک آدمی ہاتھ رکھتا, اس کے ہاتھ میں ہاتھ ہوتا تو سب یوں جلدی فارغ ہو جاتے. آواز رسالت ہے کہ حیدری غلطی نہ کر, جو میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتا. ہاں یا رسول اللہ ہمیں سمجھائے تو صحیح. یہ ایک کر کے کا اس لیے کیا ہے کہ اگر برچک وقت بیعت علی کی لے لیتا ولایت کی تو بڑے بڑے کہہ دیتے میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا, لہذا ڈائریکٹلی میں نے علی کے ہاتھ میں ہاتھ پوچھا. ایک کہتا دیا علی ولی کو مبارکباد چلتے گئے. اب یہاں سے چھتر سے بندہ کوئی حج پہ گیا تو حاجی صاحب وہاں سے فون کریں کہ میں فلاں تاریخ کو اسلام آباد ایئرپورٹ پہ آ رہا ہوں, مجھے لینے کے لیے آ جاؤ. اب کچھ بندے ایئرپورٹ پہ چلے جائیں گے اور کچھ بندے ادھر انتظار بڑے اہتمامات, حاجی صاحب آ رہے ہیں. اب حاجی صاحب 3 دن ہو جائیں لیٹ, ہاتھ سے نہیں جا رہے.
گھر والوں کے کھانے پکے کے پکے، انتظار ادھر سے اڑوس پڑوس سے عزیزوں کار، حاجی صاحب نہیں آئے، پتہ نہیں اللہ خیر کرے جی۔ اب غدیر میں جو رکے ہوئے تھے ان کے گھر والوں کا بھی کچھ سلسلہ ایسے ہی تھا، کسی نے 18 کو پہنچ جانا تھا، کسی نے 19 کو پہنچ جانا تھا، لیکن وہیں پر رکے ہوئے ہیں۔ ادھر میرا موسم اور گھر والے انتظار کر رہے ہیں، اڑوس پڑوس والے پوچھ رہے ہیں حاجی صاحب آئے نہیں، ہم تو ان کی زیارت کے لیے، حاجی صاحب آئے نہیں ہیں۔ تیسرے دن جب غدیر سے فارغ ہوئے، سارے حاجیوں کو اجازت ملی، بس میرا مطلب یہیں پہ بات رک گئی ہے۔ ہاں تیسرے دن اجازت ملی، ہاں حاجی چلنے لگے اپنے اپنے مقام پر۔ میرا محترم ادھر حاجی جب اپنے گاؤں بستی کروا میں اپنے شہر میں پہنچے تو ادھر سب سے پہلا ہر کوئی یہی سوال کرنا تھا کہ آج 3 دن ہو گئے ہیں، ہمیں انتظار کرتے ہوئے پریشان ہو گئے تھے کہ آپ کہاں رہ گئے ہو، ہمیں بتاؤ تو صحیح 3 دن لگے تو کہاں لگے، ہمیں بتاؤ تو صحیح کہ 3 دن لگے تو کہاں لگے۔ اللہ نے کہا جو نہیں تو بتانا چاہتا تھا اسے بھی بتانا پڑ گیا۔ اور کچھ تو پہلے ہی آگے کہہ رہے تھے مبارک ہو مبارک ہو، علی ولی کا اعلان کا اقرار ہم کر کے آ رہے ہیں۔ آج کے بعد علی تمہارے بھی مولا ہے، ہمارا بھی مولا ہے، اور جو نہیں بتانا چاہتے وہ کہتے چھوڑو چھوڑو۔ کوئی معاملہ ہو گیا تھا، کوئی معاملہ کیا تھا، بڑی کوشش کی چھپانے کی کہ ہم اسے چھپانے، لیکن لوگوں نے تاکہ اتنا کیا۔ انہوں نے بتاؤ تو صحیح رکے کیوں تھے، وجہ کیا تھی، اتنے دن انتظار کیوں، ہم پریشان تھے۔ ارے کہتے رہے چھوڑو چھوڑو، ارے کسی مقام پہ رکنا پڑ گیا تھا، کہا کیوں رکے ہو، کہاں رکنا پڑ گیا، چھوڑو، کہا چھوڑتے نہیں، پہلے بتاؤ۔ تب بتایا، کہاں کبھی پر رکے تھے، اعلان ہوا تھا ملکن تو بس غدیر کا بس کربلا میں اٹھتا ہوا دکھائی دیا۔ پھر میرے چوتھے امام کا فرمان ہے کہ محرم کی آمد سے پہلے پھر میرے چوتھے امام اپنے حکمداروں سے کہہ رہے تھے او فلاں بن فلاں تیاری کرو محرم آ رہا ہے، او فلاں بن فلاں تیاری کرو محرم آ رہا ہے۔ عزاداروں اتنے جملے کہنے تھے کہ ایک شخص نے سوال کر دیا آقا ابھی تو محرم دور ہے، آپ پہلے اس قدر اہتمامات انتظامات لوگوں کو آگاہی، کیا وجہ ہے؟ تیرے میرے چوتھے امام نے فرمایا تھا اے عبد خدا مجھے ڈر ہے کہیں غدیر کی طرح لوگ کربلا بھی نہ بھول جائیں۔ میں ایک جگہ پہ مجلس پڑھنے کے لیے گیا، ضلع سیالکوٹ میں ہی ایک بستی تھی، گاؤں تھا، جہاں ایک ہی مومن کا گھر تھا، لیکن اس کا تعلق لوگوں کے ساتھ اچھا تھا۔ وہاں تقریباً اہل سنت دوسرے آبا آئے تھے، وہاں موجودہ جو ناظم اور نائب ناظم تھا وہ بھی اس مجلس میں آئے، کھانا کھا رہے تھے۔ اس کا جملہ میرے جگر کو چیر گیا۔ کھانا کھا رہے تھے، وہ کہنے لگے مولانا قسم بخدا اگر آپ شیعہ کربلا کو یاد نہ کرتے دنیا کو پتہ ہی نہ ہوتا کون ہو سکتا۔ پہلے سنت سے سب کا تعلق تھا، یہ وہابیت سے مجھے خبر نہیں ہے، شیعہ نہیں تھا وہ۔ کہنے مولانا اگر آپ شیعہ نہ ہوتے، یہ مدرسے نہ کرتے، کسی کو پتہ ہی نہ ہوتا کون حسین ہے، کون علی کی بیٹی ہے۔ خوش نصیب ہیں ہم، اور صلاۃ و غیر صلاۃ آپ جی بھر کے کریا کرتے ہیں، اپنی مستورات کو ساتھ لے کے آتے ہیں، بڑے سکون سے گھر کو واپس پلٹ کے جاتے ہیں۔ رب کائنات کی قسم اسی ہی بچی کے آج بھی مصائب کو چارج کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ ایام ہی اس بی بی کے ہیں۔ اور میرا محترم
جس کو مظلوم کربلا نے زندگی میں بہت بریا کیا تھا، اتنی محبت کی تھی. سادات غیر سادات سید راوی لکھتا ہے اپنے اہل بیت تھک گئے، عزادار علم کا تھکنا تھا، دوپہر این شباب پر تھی، گرمی کی حدت بہت زیادہ تھی. کہتے ہیں کمینوں نے خیمے لگائے، خود خیموں میں بیٹھ گئے، علی کی بہو بیٹیوں کو عزاداروں دھوپ میں اٹھا دیا. تاریخ صاحب تاریخ لکھتا ہے عزاداروں کہ میری بیویوں کے چہروں کے رنگ بدل گئے تھے، اس دھوپ کی شدت سے رنگ تبدیل ہو گئے تھے. مدینے کی عورتیں پہچان نہ سکتی تھی کہ یہ علی کی بیٹی زینب ہے. ایسا اجر رسالت پیش کیا. عزاداروں حوصلے سے چند جملے سن لیتا، عزاداروں برداشت نہ ہو سکے تو حقیر کو معاف کر دینا، لیکن یہ جملے میرے ضرور رد کرتے ہیں کیونکہ میرے بار میں آقا ارشاد فرماتے ہیں ہماری جج کے مسائل پر پردہ نہ ڈالا کرو، اگر پردہ ڈالو گے تو تم یزید کے وکیل بن جاؤ گے، لہٰذا میں یزید کا وکیل نہیں بننا چاہتا، میں تو بعد میں آقا کی وکالت کرنا چاہتا ہوں. عزاداروں کہتے ہیں کہ ایک مقام پہ جب قافلہ رکا نا، میری مرشداتیاں دھوپیں ہیں اور کمینے پڑاؤ ڈالا ہوئے خیموں میں. عزاداروں کہتے ہیں کہ ایک کمینہ اٹھا، اس نے پانی کا مشینہ اٹھایا اور اٹھا کے عزاداروں اٹھو اور گھوڑوں کو پانی پلانا شروع کیا. عزاداروں بی بی سکینہ کی نظر پڑی ہے اور اپنی پھپھی کے پاس آ گئی ہے. پھپھرما وہ دیکھ ظالم گھوڑوں کو پانی پلا رہا ہے. پھپھرما مجھے اجازت دے میں اس سے کشتور میں پانی لے آؤں. ارے میری مرشدازادی ثانیہ زہرا کہتی ہے میری بیٹی کیا پیاس نے تنگ کیا ہوا ہے، کم خود پانی نہیں پینا چاہتی. اور جملہ شکل چھوڑ دیتا ہے کم خود پانی نہیں پینا چاہتی، تو بیٹی پر کیوں لینا چاہتی ہے؟ کم میرے بھیا سے جان کے زمین بدلے اب رکھو میرے اور ابا میں بھیا کے زمین فتح کرنا چاہتی ہوں. اور ابا مجھے اجازت دے، یہ ظالم مجھے پانی نہیں دے گا، کمبا کو اجازت دینا، میں جانوں گا کمینہ جانے. دنیا عزاداروں اجازت دے دی ہے، سڑک وغیرہ صدا کی اجازت مل گئی ہے. میری چھوٹی مرشدازادی وہاں آئی ہے جہاں کمینہ گھوڑوں کو پانی پلا رہا تھا. عزادار بڑے ہوئے ہاتھوں پہ خوشبیر ہے، جب میری مرشدازادی نے ہاتھوں پہ خوشبیر اٹھایا ہوا ہے، عزادار اس کمینے کے پاس آئی ہے. سدا وغیرہ صدا میری مرشدازادی آگے آ کے کہتی ہے ایک دو گھوٹ پانی کے لے دے. عزادار منتیں کر رہی ہے، کبھی اس کے دائیں آتی ہے کبھی بائیں آتی ہے. یہ کمینہ سنتا نہیں ہے، عزادار یہ کام نہیں کر رہا. ایک گھوڑے کو پانی پلاتا ہے تو دوسرے کے بعد، ایک اونٹ کو پلاتا ہے تو دوسرے کے بعد. عزادار بچی پیچھے پیچھے منتیں کر رہی ہے. عزادار تھوڑا سا پانی بچ گیا، اس نے بچی کو دینے کی بجائے عزادار اس نے خاک پہ اڑیل دیا. عزادار جب خاک پہ اڑیلے ہونا عزادار سدا سکینہ کے ہاتھوں سے کشکول نیچے گر گیا ہے. ارے بچی نے بندے ہوئے ہاتھوں سے گیلی مٹی کو اٹھایا ہے. اللہ جانے کس رنگ میں بخیر سنتے ہو، اور گیلی مٹی کو اٹھایا وہاں آئی ہے جہاں کنجر سوار بیٹھا تھا. ہر جملہ بدل کے کہہ دوں کہ 23 سالہ ضعیف سید سجاد ہاتھ جوڑ کے عزادار یہ خاک ہاتھ میں ہے بن کے کہتی ہے سید سجاد میں نے کوشش تو بڑی کی تھی پر مجھے پانی نہیں مل سکا. اور بھیا تعجب رہا اور میں تیرے ذریعے پہ یہ ٹھنڈی ریت رکھ دوں اور کچھ دیر کے لیے آج رکھا میرے اللہ عزاداروں بالکل قریب آ گیا. سدا تو غیر سدا عجیب منزل تھی. ادھر جب کمینوں کی تھکاوٹ اتر گئی نا عزاداروں اور 7 کمینے نے حکم دیا سروں کو نیزوں پر سوار کرو، دھوپیوں کو بن پلان اٹھوں پہ بٹھاؤ.
دیکھتا ہے مزدوروں کو ایک سوکھا ہوا درخت مل گیا، جس کی تھوڑی سی چھاؤں تھی، تھوڑی سی چھاؤں میری مرشدانی نے پڑے ہوئے ہاتھوں سے تھوڑی سی خاک اکٹھی کی، اثر اٹھا رکھا، تھوڑی سی ہوا چلی، بچی کی آنکھ لگ گئی۔ خدا نے میرے خدا تو بچی سو گئی ہے، بچی کا سو جانا تھا، امینے نے حکم دیا قافلے کو چلاؤ، اور قافلہ چل پڑا۔ کہتے ہیں کہ ایک میل کی مسافت طے کی ہے نا، سر حسین والی سانپ زمین میں پیوست ہو گئی۔ ادھر کھولی کمینے نے باز ہو لگایا، ادھر سر حسین کی سانپ رک رہی تھی، پورا قافلہ رک گیا۔ کھولی کمینہ زور لگاتا ہے پر سانپ نہیں ہلتی۔ ادھر چند سپاہی اور آگے بڑھے، انہوں نے کوشش کی کہ ہم اس سانپ کو ہلائیں، ادھر اس سانپ کو ہلانے کی کوشش کی، بالکل بیچ میں سے مسائل چھوڑا جاتا وقت نہیں رہ گیا ہے، نماز کا وقت بالکل قریب ہو گیا ہے، بس اداداروں اتنا ہی جملہ کرنا چاہوں گا، جو زور لگاتے رہے پر سر حسین کی سانپ نہ چل سکی۔ اداداروں کمینے آگے سیدھے سجاد کے پاس آ کر کہنے لگے کہ تیرے بابا کے سر کی سانپ نہیں چلتی، کہا کمینوں سر بھی تمہارے پاس ہے، سانپ بھی تمہارے پاس ہے، پوچھ مجھ سے رہے ہو۔ اداداروں اتنے جملے کہنے تھے نا، امام سجاد علیہ السلام قریب آئے، کہا بابا بابا مجھ غریب کو بتا تو صحیح تیری سانپ کیوں نہیں چل رہی، ابھی سفر لمبا ہے، میری قبر زخموں سے پر ہے۔ اب اگر اتنے جملے کہنے تھے یا سر حسین سے آواز آئی، اور میرا لال میری غیرت پیچھے رہ گئی ہے، اور میرا سینے کا تمیز پیچھے رہ گیا ہے، اور میں کیسے آگے بڑھ جاؤں۔ اب اگر اتنے جملے کہنے تھے یا عمر سات کبیرے نے میں نے کہا بیچ میں سے مسائل چھوڑ دیا ہے، عمر سات کبیرے نے کہا جلدی کرو، کون اس بڑی فوج میں ہے جو حسین کی بچی کو ڈھونڈ کے لائے گا۔ ادادر ایک کبیرہ شکیل قلم آگے بڑھا، اس نے کہا عمر سات میں ڈھونڈ کے لاتا ہوں۔ ادادر اس پہ نظر پڑی ہے فالیہ زہرا کی، علی مدینی کی نظر پڑی ہے، وہ بیوی زینب کی چیخ نکل گئی ہے، وہ بابی ہے کوئی میری بچی کو بچانے والا، اور یہ بڑا ظالم ہے، اور یہ بڑا ظالم ہے۔ آج رسول اللہ، آج رسول اللہ، ہائے حسین، ہائے سکینہ، بس اللہ تعالیٰ بالکل آخری جملے پہ آ گیا ہوں۔ سدا تو میرے سادات حمید بن مسلم یا راوی روایت کرتا ہے کہ یہ کمینہ گھوڑے پہ آیا، جب بیوی نے آواز دی نا ہے بندوں نے جو میری بچی کو بچا لے، وہ تو پہلے دھماکوں سے ڈری ہوئی ہے، اور اس کے پاؤں میں چھالے پڑ چکے ہیں، اور اس کی پشت زخمی ہے، وہ تو سہمی ہوئی ہے، یہ بڑا کمینہ ظالم ہے۔ آزاد الحمید کہتا ہے بیوی فکر نہ کر، تیری بچی کو میں بچاؤں گا، میں کوئی مسلمان ہوں۔ آج رکھو میرے اللہ یاد بس اداداروں ادھر کمینہ آگے آگے حمید کہتا ہے میں بھی گھوڑے کی زین پہ آیا، میں نے بھی اس سے پوچھا کیا۔ اداداروں حمید کہتا ہے میرے پہنچنے سے پہلے یہ اس مقام پہ پہنچا، بچی کے کانوں پہ گھوڑے کے ٹانپوں کی آواز جب پہنچی تھا، اداداروں سوئی ہوئی بچی اٹھ گئی، بس کے دانت چلیما ظالم کو دیکھ کے بچی کے جسم میں کب کبھی چہرے کی رنگت بدل گئی ہے۔ حبیب کہتا میں بھی پیچھے تھا، میں نے کیا دیکھا میرے پہنچنے سے پہلے اس قبیلے کے ہاتھ ننگے ہاتھوں میں آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیسے بتا سکتے کو مجھے معاف کرتا، ننگے ہاتھ اس بچی کے ہاتھوں میں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ دونوں ہاتھ اس نے یوں پکڑے ہیں۔ حبیب کہتا کوئی پیار کیا ہے اس نے، اللہ میرے بچی کے قدم اٹھے ہیں۔ حبیب کہتا ہے ابھی چھٹی مرتبہ
اسے میں خود لے کے جانا چاہتا ہوں. اور سادارو کمینہ گھوڑے پہ کیا بچی کو گھوڑے پہ بٹھایا؟ میری مرضی ہے نا. اور سادارو کیا بچی کو گھوڑے پہ بٹھایا؟ لاوی مختار نہیں. 1 میل کی مسافت تھی. میں نے اشارہ کرنا ہے, میری زبان میں شکت نہیں ہے کہ میں وہ جملے پڑھ سکوں جو راوی نے لکھے ہیں. کہتے ہیں کمینہ گھوڑے سے